فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اس مقدس رات میں ہم ہر کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آنے والے سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو اولاد کی نعمت سے نوازا جائے گا، کون حج کی سعادت پائے گا، کون روضہ رسول پہ حاضری دے گا، کون اس دنیا میں آئے گا، کون اس دنیا سے جائے گا، ہر کام کا فیصلہ اللہ اس رات میں فرما دیتا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال ہیں، اس کے باقاعدہ طور پر رجسٹر بنتے ہیں جس میں پورے سال کے نامہ اعمال کو لکھا جاتا ہے، اور جب 14 شعبان آتی ہے تو 14 شعبان کی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان وہ نامہ اعمال جو پورے پچھلے سال میں ہم نے کام کیے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، اور مغرب کی نماز اذان ہوتے ہی اگلے سال کا نامہ اعمال شروع ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال کا نامہ اعمال بند ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ 14 شعبان یعنی کل کا جو دن ہے، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن، یہ بڑے اہم دن ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال کے آخری ایام ہیں۔ اتوار کی رات شب برات ہے، تو اتوار کا جو دن ہے یہ اس سال کے نامہ اعمال کا آخری دن ہوگا، اور عصر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ اس سال کے نامہ اعمال کا آخری وقت ہوگا۔ تو جو آخری وقت میں کام کیا جائے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمے پر ہے۔ انجام اچھا ہو تو پچھلے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال کے نامہ اعمال کا جو آخری دن ہے کم از کم اس کو ایسی عبادات میں گزاریں کہ جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں، اور جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس میں نیکیاں لکھی ہوں، درود، ذکر اور استغفار لکھا ہو۔ آقا کریم علیہ السلام 14 شعبان کا بھی روزہ رکھتے تھے اور 15 شعبان کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 14 شعبان کو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، 15 شعبان نامہ اعمال کا آغاز ہے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے پاس جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی 14 شعبان نامہ اعمال کا آخری دن ہے، اور اگر اس دن روزہ رکھا ہے اور 15 کو بھی روزہ رکھا ہے تو پچھلے سال کے نامہ اعمال کا اختتام بھی روزے پہ ہے، اور نئے سال کے نامہ اعمال کا آغاز بھی روزے سے ہے۔ تو یہ برکتیں اللہ نصیب کر دیتا ہے جو ان ایام کی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو اس شب میں، اس مبارک رات میں بخشتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو اس رات بھی اللہ کی طرف سے بخشش نہیں ملتی، اور وہ کون ہے؟ حدیث میں ان کی وضاحت کی گئی، کہا عادی شرابی، شراب پینے والا اس رات اللہ اسے نہیں بخشتا۔ ماں باپ کا نافرمان، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ اس کو اس رات میں نہیں بخشتا۔ کینہ پرور، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ تکبر کے طور پر اپنی شلوار کا پائنچہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تکبر کے طور پہ اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا اس رات وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ ان کے علاوہ جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے رجوع کرے، توبہ کرے، آنسو بہائے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ بھی اس رات آنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ نامہ اعمال میں گناہوں کی فرد کتنی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس شب میں ملنے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں نصیب ہوں تو اس شب کے آنے سے قبل اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی شراب پینے کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، تو وہ اس کبھی عمل سے توبہ کر لے،
اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے ان کے آگے ہاتھ جوڑ لے، پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگ لے۔ جب والدین ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہو کہ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی تیمارداری کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو وقت دیں، اور آپ اپنے والدین کو چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے سجدوں کی کثرت کرتے رہیں کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ ایسے خوش نہیں ہوگا جب تک والدین راضی نہیں ہیں۔ آپ کے والدین کو آپ کا وقت چاہیے، اور آپ والدین کو چھوڑ کے اپنے پیر خانے پہ چلے جائیں اور ادھر جھاڑو پکڑ کے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے رہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا، غوث اعظم کی چوکھٹ بھی ہوگی تو فیض نہیں ملے گا۔ جب یہ راضی نہیں ہے، پہلا مرشد انسان کا باپ ہے، پہلا پیر طریقت باپ ہے، پہلا رہبر شریعت بھی باپ ہے، جب یہ راضی نہیں ہے تو عرش کا رحمان راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس شب کے آنے سے پہلے وہ والدین کے آگے ہاتھ جوڑ لے، پاؤں پکڑ جائے۔ والدین کے دل نرم ہوتے ہیں، والدین ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے، اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ والدین سے معافی مانگ لیں۔ رشتہ دار اگر ناراض ہیں، تعلق خراب ہے، ان کے پاس جا کر خود معافی مانگ لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم حق پر ہو، اس کے باوجود اگر تم کسی سے معافی مانگ لو، اگر تمہاری عزت میں کمی آئی تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، اللہ تمہیں عزتیں ہی عطا فرمائے گا اگر تم خود جا کے معافی مانگ لو گے۔ تو رشتہ داروں سے معافی مانگ لیں تاکہ اس شب میں ملنے والی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ اگر کوئی جادو کروانے یا کرنے کا مزاج رکھتا ہے وہ اس عمل سے توبہ کر لے، اگر کوئی تکبر کرنے کا عادی ہے تو وہ اس عمل سے توبہ کر لے۔ تو جن کے اندر یہ اعمال پائے جاتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ اس مبارک شب میں ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی اور آنے والی جو بابرکت شب ہے اس کی تمام برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس شب میں اللہ کی حضور جھکنے والے بن جائیں۔ چاہے جائے کہ جو طرح طرح کے اعمال اس دنیا میں کیے جاتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، رعب اور دبدبے کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا سارا ساز و سامان فقط ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کیوں بنائی گئی؟ عبرت کے لیے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ عبرت کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ کوئی تماشا لب بام تھوڑی ہے کہ ایک شخص آتا ہے، دنیا میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، ڈنکے بجتے ہیں، لوگ مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، عہدہ اور منصب سنبھالتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ پلکوں پہ راج کرتا ہے، موت کا ایک جھٹکا آتا ہے، قبر کا رزق بن جاتا ہے۔ یہ کوئی تماشا نہیں، یہ عبرت ہے۔ کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ میں اور آپ کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے سامنے۔ ہم سے کتنے زوراور لوگ اس دنیا میں پہلے آئے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے عاد آئے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آج ان کو کوئی پکارنے والا نہیں ہے، آج ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ آپ جائیں قبرستان بوسیدہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ یہ ناز کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے، یہ فخر کرنے والے آج کدھر ہیں؟ اللہ فرماتا ہے دنیا عبرت کا مقام ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو وہ دن دکھائے، وہ لوگوں کے مناظر دکھائے تاکہ انبیاء یہ مناظر دیکھیں اور لوگوں کو جا کے بتائیں کہ دنیا میں کیسی کیسی عبرت کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نکلتے ہیں راستے سے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں،
جا کے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس بھی ہے، مجھے کچھ پلا دو۔ وہ چرواہا کہتے ہیں کہ جانتا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم ہے، کہنے لگا آپ کو پانی چاہیے یا دودھ چاہیے؟ آپ نے کہا پانی پلا دو۔ قریب ایک پہاڑ تھا، وہ چرواہا آگے جاتا ہے، اپنا عصا اس پہاڑ پہ مارتا ہے، نیچے ایک پیالہ رکھتا ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اور اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پانی جامع نوش کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، پتھر سے پانی نکلا ایک چرواہے کی لکڑی مارنے سے۔ پانی پی کے کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ تم نے یہ کام کیسے کر لیا۔ وہ بکریاں چرانے والا کہتا ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آپ نے نہیں سنی کہ وہ عصا پتھر پہ مارتے تھے تو پانی کے 12 چشمے جاری ہوتے تھے؟ اگر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کے چشمے نکال سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی نکال سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا ایسا کام کرتے ہو جو تمہیں اللہ نے یہ شان دی ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب بھی مجھے پانی کی حاجت ہو یا دودھ کی حاجت ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہوں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کا وسیلہ دے کے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے وسیلے سے پتھر سے بھی پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو آپ مسکرا کے کہنے لگے کہ اے بندے، وہ خلیل، وہ اللہ کا نبی ابراہیم تیرے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ جن کے وسیلے سے میں دعا کرتا تھا وہ میرے سامنے کھڑے ہیں، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، چیخ نکلی اور زمین پہ گر گیا، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں جیسے ہی اس کی روح نکلی آسمان سے ایک نور چمکا اور اس کی لاش کو اٹھا کے اوپر کی طرف لے گیا۔ یہ وہ جس نے جناب ابراہیم کے وسیلے سے دعا کی۔ جب آسمان کی طرف جانے لگا، اب اللہ نے کچھ دکھانا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پہاڑ پہ چڑھے تو ایک گھر نظر آیا، 2 دروازے تھے، دروازے سے داخل ہوئے، دیکھا ایک تخت ہے، اس پہ ایک لاش پڑی ہے، اس لاش کو 70 ہلوں میں 70 خوبصورت جوڑوں میں ملبوس کیا گیا ہے، ہیرے جواہرات سونا اور چاندی اس کے اوپر پڑا ہے۔ پاس ایک تختی ہے اور تختی پہ ایک تحریر لکھی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تختی کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے میں شداد ابن عاد ہوں، میں شداد ابن عاد ہوں، میں وہی ہوں جو 1000 سال تک زندہ رہا، میں وہی ہوں جس نے 1000 شہروں کو فتح کیا، میں وہی ہوں جس کے ارد گرد 1000 قافلے چلا کرتے تھے، میں وہی ہوں کہ جو مرنے کے قریب پہنچا تو میں نے سارے اطباء کو بلا لیا لیکن سب مل کر مجھے زندگی کی ایک سانس بھی نہ دے سکے۔ جو بھی مجھے دیکھنے آئے وہ دیکھ کے عبرت حاصل کرے اور سوچے کہ جتنا میں جیا ہوں اتنا وہ نہیں جی سکتا، جتنا مال میرے پاس تھا اتنا دیکھنے والے تیرے پاس نہیں ہے، جتنی حکومت اور سلطنت میرے پاس ہے اتنی تیرے پاس نہیں ہے، یہ دنیا فقط دھوکہ ہے، اپنے چاہنے والے کو دھوکے میں لیتی ہے اور تباہ کر دیتی ہے۔ یہ شداد کی لاش پہ لکھے ہوئے جملے تھے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے، عبرت کا سامان بنا کے اللہ کے نبیوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ کون شداد؟ وہ جس نے دنیا پہ اپنی جنت بنائی تھی، عالی شان اس نے محل بنوائے، اس میں نہریں جاری کروائی، زبرجد اور موتی کے گھر بنائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے اس کہانی کو نہیں دیکھا جب قوم عاد نے ایسا گھر بنایا، شہر ارم ایسا گھر بنایا جو روئے زمین پر آج تک کسی نے نہیں بنایا۔ کیسا وہ گھر ہوگا جس کو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ایسا گھر آج تک کسی نے نہیں بنایا؟ اس کی کہانی نہیں پڑھی جس نے ایسا گھر بنایا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اس کی کہانی تو پڑھو،
ارم ذات العماد، وہ ارم کے شہر کے رہنے والے لوگ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا شہر نہ کبھی دیکھا نہ سنا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر کیسے اللہ کے غضب کا کوڑا ان پہ برسا۔ اللہ نے ایک ایسی سخت آندھی چلائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے ایسی سخت آندھی جب وہ چلی تو قوم عاد کے مردے زمین سے ایسے اکھڑ کے باہر آئے جس طرح کھجور کی خشک شاخ ہوتی ہے۔ اللہ یہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جیسے کھجور کی خشک شاخ ہے مردے زمین سے ویسے باہر آئے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، حضرت ذوالقرنین ایک بستی کے قریب سے گزرے تو آپ نے بستی والوں کا عجیب حال دیکھا کہ وہ کسی دنیاوی لذت میں نہیں پڑتے، نہ ان کے پاس رہنے کا کوئی مکان ہے، نہ کوئی کھانے کا زیادہ سامان ہے، نہ دنیاوی آسائشیں ہیں، قبریں تیار کر رکھی ہیں، ان کے قریب جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے تو گھاس پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین اس بستی میں جا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھتے ہیں کہ لوگوں میں نے ایسی بستی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی جیسا حال میں تمہارا دیکھ رہا ہوں۔ اس قوم کا بادشاہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسا ہمارے میں کیا دیکھ لیا؟ حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی دنیاوی مال و متاع نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اے ذوالقرنین، ہم اپنے پاس سونا چاندی اور مال کس لیے نہیں رکھتے؟ جن کے پاس ہی ہوتا ہے وہ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، وہ آخرت کی یاد نہیں رکھتے۔ ہم نے یہ سامان اپنے پاس اس لیے نہیں رکھا کہ ہمیں اللہ یاد آتا رہے، ہم آخرت کی یاد تازہ رکھیں۔ حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا تم نے قبریں بنائی ہیں اور ان کے قریب جا کے بیٹھتے ہو۔ کہتے ہیں ہم نے قبریں اس لیے بنائی ہیں کہ قبروں سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، قبروں کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی یاد آتی رہے اور ہم کبھی بھی دنیا میں محو ہو کے اللہ کو نہ بھولیں۔ حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم پتے اور گھاس کھا کے گزارا کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ذوالقرنین جب کوئی بھی چیز حلق سے نیچے اتر جائے تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا گزرا ہے، اس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، ذائقہ بس زبان تک ہے، اس لیے ہم جو ملتا ہے اس پہ گزارا کرتے ہیں۔ تینوں باتوں کا جواب دے کے وہ اس قوم کے بڑے بڑے لوگ حضرت ذوالقرنین کو ایک جگہ پہ لے کے گئے جہاں پہ کھوپڑی پڑی تھی اور اس کو ٹھوکر لگا کے کہا اے ذوالقرنین، آج سے 10 سال قبل اس روئے زمین پہ یہ ایک بادشاہ رہتا تھا، یہ اس بادشاہ کی کھوپڑی ہے، اور وہ روب دبدبے اور تخت کے اجب میں آ کے ایسا ظلم کرتا تھا کہ لوگ اس کے شر سے پناہ مانگتے تھے، لیکن مرنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو لوگ ٹھوکریں لگا کے گزرتے ہیں جس طرح کسی پتھر کو ٹھوکر لگائی جاتی ہے۔ آج اس کا کچھ اس کے پاس نہیں ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ حکومت، سب کچھ چلا گیا، لیکن جو اس نے کام کیے اس کو شمار کر لیا گیا، اس کے اعمال شمار کر لیے گئے، اور آج اس کی کھوپڑی ہمارے سامنے پڑی ہے۔ یہ عبرت کے واقعات اللہ بار بار بیان کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام ایک علاقے کے قریب سے گزرتے ہیں، ویران اور سنسان علاقہ ہے۔ کوئی پوچھتا ہے اللہ کے نبی خضر، آپ نے اپنی زندگی میں سب سے عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میں ایک علاقے سے گزرا، سنسان تھا، 500 سال کے بعد وہاں سے دوبارہ گزرا، ایک خوبصورت شہر آباد تھا، لوگوں کی چہل پہل تھی، لوگ زندگی میں مصروف تھے، عالیشان بنگلے اور محل بنے تھے۔ میں وہاں گیا، جا کے پوچھا کہ یہ شہر کب سے آباد ہوا ہے؟ تو آگے سے ہنس کے کہتے ہیں ہمارے تو اباء و اجداد بھی یہاں رہتے تھے، ہم تو ازل سے یہیں رہ رہے ہیں، یہ تو شروع سے ایسے ہی تھا۔ کہتے میں 500 سال کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہاں پہ ایک دریا تھا، لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ میں گیا اور مچھیرے سے پوچھا یہاں ایک شہر بھی تھا؟
وہ حیران ہو کے کہتا ہے ہمارے باوجداد بھی یہاں مچھلیاں پکڑنے آتے تھے، یہاں پہ کوئی شہر نہیں تھا، یہاں تو شروع سے دریا ہی تھا۔ کہتے ہیں میں 500 سال کے بعد دوبارہ گزرا تو وہاں ایک پھر شہر بنا ہوا تھا۔ پھر کہتے ہیں یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں پہ آئے اور ہم شروع سے یہی رہ رہے ہیں، ہم سے پہلے کتنے کتنے بڑے زوراور لوگ آئے، لیکن آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، زمین پہ جو بھی ہے اس کو فنا ہے، اس نے مٹ جانا ہے، اس نے چلے جانا ہے۔ یہ وہ خوف ہے، یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ عبرت کا سامان ہے۔ اگر انسان اس کو حاصل کر لے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں اس کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مبارک رات آ رہی ہے، اس دنیا کی بے ثباتی سے سبق سیکھیں، اس دنیا کی دھوکہ دہی کو اپنے سامنے رکھیں، اور اپنا سب کچھ اوڑھنا بچھونا دنیا کو نہ بنائیں، رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھولیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اپنے پیدا ہونے کے مقصد پہ غور کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کا انداز ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا عاجز کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبیوں کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ہستی ہیں، جن کے ساتھ میرے رسول نے دنیا میں جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ وہ صدیق اکبر بیٹھے تھے، اچانک فکر آخرت کا غلبہ طاری ہوا، سوچنے لگے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، دنیا ختم ہوگی، اللہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ فرمائے گا۔ سوچتے سوچتے چیخ نکلی اور بلند آواز سے کہنے لگے کاش ابو بکر کوئی گھاس ہوتا، انسان نہ ہوتا، کاش یہ انسان نہ ہوتا، کوئی گھاس کا ٹکڑا ہوتا، جانور چر جاتا اور یہ ختم ہو جاتا۔ جب یہ جملے کہے تو اللہ نے قرآن اتارا حضرت صدیق اکبر کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے خوف سے لرز جائے، ڈر جائے، میں رب ہو کے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو جو اللہ سے ڈر جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ہم نے کل بھی اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے، تو کل جو جانا ہے منہ چھپا کے کفن کے اندر، آج کھلے منہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں مستجاب بنائے۔ اللہ اس بابرکت شب میں جتنے بھی خوش نصیب بخشے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین بجائے